اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد کل بھی سنایا تھا، آج بھی اسی ارشاد کے پیش نظر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ تھوڑا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کتنی علم چھپا ہوا ہے، کتنی نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان لا یشبعان، حرص کرنے والے دو شخص ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک ہے علم کا حریص، وہ بھی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا علم، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، کتنا علم ہوگا ان کے پاس؟ کون سے نبی ہیں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے بتایا، واقعہ بڑا لمبا ہے، 15 پارے کے آخری پیج پہ، 16ویں پارے کے پہلے پیج پہ ہے، لیکن ایک ذوق شوق دلوانا ہے۔ اللہ ہمیں علم کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم ایک ہمارا بندہ ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، یا اللہ اس کا اتا پتہ بتائیے، ایڈریس بتائیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریا جہاں جمع ہو رہے ہیں وہاں پہنچ جاؤں، سنگم کہتے ہیں نا، وہاں پہنچ جاؤں۔ او امضی حقبا، چاہے مجھے اس چلنے میں زمانہ گزر جائے۔ تو اب کیا اس بات سے کہ علم کی جستجو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام تو اپنی جگہ پہ، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کے کہہ رہے ہیں کاش کہ میرے بھائی کلیم صبر کر لیتے تو کچھ علوم مجھے بھی حاصل ہو جاتا۔ علم یہ اللہ کی صفت ہے۔ امام شافعی کو اس کے استاد حضرت وکیع نے نصیحت کی، اس نصیحت میں کہنے لگے فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم اللہ کا نور ہے۔ تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو ایک ساتھی نے کہا جی علماء کرام میں عمل چلا گیا ہے، اب دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میں ایسی مجلس میں خاموش کیسے بیٹھوں گا؟ میں نے کہا جی میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں آپ کو حضرت علی شیر خدا کی بات سناتا ہوں رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی شیر خدا، حضرت علی کو کسی نے کہا کہ عمر کے زمانے میں فتوحات ہوئی، عثمان کے زمانے میں فتوحات ہوئی، آپ کے زمانے میں فتوحات نہیں ہو رہی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، سنیے، حضرت علی نے فرمایا عمر کا مشیر علی تھا، عثمان کا مشیر علی تھا، اس لیے فتوحات ہوئی ہے، اب میرے مشیر تم ہو اس لیے فتوحات رک گئی ہے۔ ارے بھائی تم اب تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اپنے دادا کو یہاں لے کے آؤ، دادے جیسے اخلاق آپ کے ہیں شاہ صاحب، آپ کے ہیں دادا جیسے اخلاق، تو جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسے علماء۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی کہتا ہے جی میرا بچہ حافظ ہے کہ میرا بچہ حافظ بن رہا ہے، خود علم سے، دین سے، در سے دور ہے، اس کے بچے میں کیا قرآن کا نور ہوگا، کیا قرآن سے وہ مستفید ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حریص علم کا ہے وہ کبھی ہے اس سے سیر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کون سا زمانہ تھا؟ زمانہ کفر شرک، زمانہ قتل و قتال، زمانہ بچیوں کے درگور کرنے والا، زمانہ شراب نوشی، کون سا زمانہ تھا؟ زمانہ جہلیت۔ بات تو پوری ہو گئی ہے۔ جہالت ہوگی تو کفر شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو شراب نوشی ہوگی، جہالت ہوگی تو قتل و قتال ہوگا، جہالت ہوگی تو بچیوں کا زندہ درگور کیا جائے گا۔ اور یہ جہالت کیسے دور ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، پہلی وحی کہتی ہے، پہلے وحی کے پہلے الفاظ ہیں اور 4 الفاظ ہیں، اقرا، یہ بتا رہے ہیں کہ علم کی جستجو کریں، اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی بنائے،
علم کی جستجو کرنے والا بھی بنائے، علم کے حاصل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ آج فجر